اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم شاہسوار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ کا میدان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف سپاہیوں کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں محض 20,000 کی قلیل تعداد، جس کا ساز و سامان مختصر تھا، اور بظاہر وہ اتنی بڑی سپاہ کے سامنے بے بس اور لاچار دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مختصر سپاہ دشمن کے گھیرے میں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنا دفاع بھی نہ کر پائیں، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس تھی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ فضا ان کی اڑتی ہوئی چنگاریوں سے روشن تھی۔ گھوڑوں کے سم زمین کے سینے پر پوری قوت سے ٹکرا رہے تھے۔ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ زمین اور آسمان گرد کی لپیٹ میں تھے۔ لاشیں کٹ کٹ کر زمین کی خاک ہو رہی تھیں، اور زمین کا سینہ لہو رنگ تھا۔ معرکہ تھا کہ تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ کبھی بھاری سپاہ تعداد کے نشے کے غرور میں غلبہ پاتی نظر آتی، تو کبھی قلیل سپاہ جذبوں کی سرشاری میں ڈوبی کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آتی۔ انہی نشیب و فراز سے گزرتے گزرتے قلیل سپاہ پر دشمنوں کا زور بڑھتا گیا۔ وہ مختصر جمعیت سمٹتی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ شکست کی سیاہی ان کی پیشانیوں کی چمک پر غالب آ جائے گی، لیکن غالب و کارساز قوت کوئی اور ہے۔ طول پکڑتی جنگ سے کمزور پڑتی سپاہ کا انجام نظر آنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو جاتا۔ عین اسی وقت اس قلیل سپاہ کے ایک شاہ سوار نے جنگ کے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لیا۔ اس نے ان اسباب پر غور کیا جو ان کو ناکام کیے دے رہے تھے۔ بے شک دشمن تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب تک جتنے معرکوں میں حصہ لیا تھا ان میں ہمیشہ یہی صورتحال رہی تھی۔ دشمن کثیر ہوتے تھے اور وہ تعداد میں مختصر، لیکن ان معرکوں میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، کیونکہ جذبوں کی قوت اور حق کے لیے مر مٹنے کی آرزو ان کو کبھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تھی۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ کامیابی کا سورج ان کی زندگیوں میں خون اور جذبوں کی بھیٹ لے کر بھی طلوع نہیں ہو رہا تھا؟ اس شاہ سوار کو زیادہ تدبر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ معاملہ بہت جلد اس کی سمجھ میں آ گیا۔ دشمن فوج کا سالار جرجیر اپنی فوج کی کامیابی کی اصل وجہ تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کی فوج بے تکان اور مسلسل لڑے جا رہی تھی۔ اس شاہ سوار نے سوچا کہ جب تک دشمن فوج کی اصل طاقت اس کے سالار پر قابو نہیں پایا جاتا، اس وقت تک کامیابی کے امکانات نہیں ہیں۔ اپنی اس سوچ کو دل میں دبائے اپنے سالار ابن ابی سرح رضی اللہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ ابن ابی سرح میدان جنگ کی بجائے اس شاہ سوار کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس شاہ سوار نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے کہا، سالار محترم،
ہماری تمام کوششوں، جدوجہد اور قربانیوں کے باوجود دشمن غلبہ پانے کو ہے۔ حوصلہ ہار گئے کیا؟ ابن ابی سرح رضی اللہ مسکرائے۔ نہیں میرے محترم سالار، حوصلہ ہارنے سے پہلے زندگی کی بازی ہار دوں گا۔ اس شاہ سوار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے محض اس وجہ پر غور کیا ہے جس کی بنا پر کامیابی ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ ابن ابی سرح نے سوالیہ نظروں سے شاہ سوار کو دیکھا۔ دشمن فوج کا سالار جرجیر ہماری کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، شاہ سوار بولا۔ اس کی وجہ سے فوج بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ تو آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ ابن ابی سرح رضی اللہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے پوچھا۔ جرجیر کا خاتمہ۔ شاہ سوار نے حل پیش کیا۔ اس کی موت کے ساتھ مخالف فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ابن ابی سرح رضی اللہ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا تو سبھی نے اس شاہ سوار کی تعریف کی اور اس کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ تب ابن ابی سرح رضی اللہ نے اسے جرجیر تک پہنچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ شاہ سوار نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے لشکر میں سے 30 سرفروش منتخب کیے اور ان کو ہدایت دی، تم مجھے عقب کے حملوں سے محفوظ رکھنا، میں جرجیر تک پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ان 30 سرفروشوں نے اس کے عقب میں حفاظتی جال بن لیا۔ وہ شاہ سوار دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، تلوار نیام میں تھی۔ اسے یوں خالی ہاتھ دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھ کر مخالف فوج اور جرجیر نے یہ جانا کہ شاید یہ کوئی قاصد ہے، اس لیے کسی نے اس کا راستہ نہ روکا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جرجیر تک پہنچ گیا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ تب جرجیر پر یہ بھید کھلا کہ یہ قاصد تو ہے لیکن موت کا قاصد، اس کی زندگی کا دشمن۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر جرجیر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس شاہ سوار کی جرأت اور دلیری نے اس پر ہیبت طاری کر دی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگ نکلا۔ شاہ سوار بھی اس کے تعاقب میں تھا۔ کچھ ہی دور جا کر اس نے جرجیر پر نیزہ تان کر کھینچ مارا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس شاہ سوار نے اس کی گردن کاٹ کر نیزے کی نوک پر بلند کی اور ایک نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے نے اس کے ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ وہ شاہ سوار اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس حقیقت نے ان کے عزائم بلند کر دیے، جبکہ مخالف فوج جرجیر کی ہلاکت سے ہمت ہار بیٹھی، جس کے نتیجے میں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں اس شاہ سوار کی بصیرت نے قلیل کو کثیر پر غلبہ عطا کر دیا، اور یہ سب اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ شاہ سوار کون تھے؟ جنگ سبیتلا کے یہ شاہ سوار تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نواسے، ان کی لاڈلی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، آپ کے والد گرامی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ کے بھانجے جناب عبد المطلب کے نواسے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے، سیدنا ابو بکر صدیق کے داماد، سیدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے شوہر، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بہنوئی،
ان جلیل القدر نسبتوں کی حامل شخصیت حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کا سلسلہ نقلات پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور آپ ان 10 عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ ان 6 ذیشان و باوقار صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ نے شہادت کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ نے جنگوں میں اپنی دلیری، بہادری اور ثابت قدمی سے شہرت پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ ذات النطاقین، 2 دوپٹوں والی، یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب خاص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں۔ ہجرت کے وقت ان پر سامان سفر باندھا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے خورد و نوش اور دیگر سامان سفر باندھ دیا، اور کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دوپٹے کو 2 حصے کر کے اس سے ناشتہ دان باندھ دیا۔ اس وجہ سے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی اپنے اندر ایک دلچسپ پہلو رکھتی ہے۔ کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد کافی عرصے تک مسلمانوں میں سے کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہودیوں نے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے، اب ان کے ہاں اولاد نرینا یعنی کہ کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ مسلمان اس پروپیگنڈے سے افسردہ اور غمزدہ تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے جب ہجرت کے بعد بیٹے کو جنم دیا تو مسلمانوں کو بے انتہا مسرت ہوئی اور انہوں نے بھرپور خوشی منائی۔ یہودیوں کے جھوٹ کا پول کھل گیا تھا۔ ان کے جھوٹے جادو کا زور خس و خاشاک کی مانند بہہ نکلا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش مدینے کے مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور اللہ کی طرف سے نصرت ثابت ہوئی۔ حضرت اسماء بیٹے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا، ایک کھجور منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو اچھی طرح چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح اس بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلی غذا گئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مدینے کی چاروں طرف کا چکر لگایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے کا تمام لوگوں کو علم ہو جائے۔ جو لوگ یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں ان پر حقیقت حال کھل جائے اور یہودی یہ بات جان لیں کہ ان کے جادو کا دعویٰ باطل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے اپنا بچپن زیادہ تر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت اور پیار ان کو بہت زیادہ نصیب ہوا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ ان کی خالہ تھی۔ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آپ کے اس پیار کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی کنیت ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بھی ان سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران حضرت عبداللہ کی خیریت کی اطلاع ملنے میں کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ شدید پریشان ہو گئی۔ پھر جب ایک آدمی نے حضرت عبداللہ کی خیریت اور سلامتی کی اطلاع دی تو آپ نے اس شخص کو 10,000 درہم بطور انعام دیے، خود شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بچپن ہی سے بہت نڈر اور
بہادر تھے۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ آپ نے اپنا بچپن اس ہستی کی رفاقت میں گزارا جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والی نہ تھی۔ ایک مرتبہ کچھ اصحاب نے طے کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے چند بچوں سے بھی بیعت لے لیں تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل ہو جائے گی اور ان کی تربیت کے لیے کچھ وعظ و نصیحت بھی ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرے بچوں نے اس موقع پر قدرے جھجک اور خوف کا مظاہرہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر بغیر کسی جھجک کے سب سے پہلے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، آخر اپنے باپ زبیر کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ادھر سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ گزرے۔ بچوں نے جو ہی ان کو دیکھا ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ وہیں کھڑے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے ان سے پوچھا، عبداللہ سب بچے بھاگ گئے، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین میں کیوں بھاگتا؟ نہ تو میں کوئی مجرم ہوں، نہ ہی یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ میں اسے آپ کے لیے چھوڑ دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ کی اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ اتنے عظیم افراد سے تربیت پا کر حضرت عبداللہ کی شخصیت ایک ایسے سانچے میں ڈھل گئی جس نے انہیں عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ نہ صرف فہم و فراست میں یکتا تھے بلکہ انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ دنیا کی رنگینیوں سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ ان کے بارے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر میں 3 خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں: شجاعت، عبادت اور بلاغت۔ حضرت عبداللہ کی شجاعت کی ایک جھلک ابتدا میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری بھی بے مثال تھی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا، جب کبھی لوگ کسی وجہ سے عبادت کرنے سے عاجز آ جاتے تو حضرت عبداللہ اس مشکل گھڑی میں بھی عبادت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ شدید بارش کی وجہ سے بیت اللہ کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا۔ طواف کعبہ انتہائی مشکل تھا، لیکن پھر لوگوں نے انتہائی عجیب اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حضرت عبداللہ پانی میں تیر کر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے، اس کے اصول اور قوانین اپنے اندر لچک بھی رکھتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ جیسی ہستیاں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ انسان کے دل میں حق کی شمع روشن ہو، وہ اللہ کی رضا کا طلبگار بھی ہو، پھر راہوں کے کانٹے بھی اس کا راستہ نہیں روک پاتے۔ ان کے قدم مشکلات کے باعث کبھی نہیں ڈگمگاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دین پر سچے دل سے عمل پیرا ہونا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو یوں دکھائی دیتا جیسے کوئی لکڑی زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ اس حالت میں پرندے آپ پر آ کر بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے شاید یہ کسی درخت کی شاخ ہے یا تنا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک چھت سے ایک موٹا تازہ سانپ نیچے فرش پر آ گرا۔ قریب ہی آپ کا بیٹا ہاشم کھیل رہا تھا۔ سانپ نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سانپ نے بچے کے جسم پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ موقع پا کر اہل خانہ نے سانپ کو مار دیا، یوں ان کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ اس سارے ہنگامے کا حضرت عبداللہ کو بالکل علم نہ ہوا۔ وہ بدستور نماز میں مشغول رہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اہل خانہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کو حیرانی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ان کے بچے کو ناگہانی آفت سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح ایک جنگ کے دوران آپ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ گرد و پیش میں ہونے والی لڑائی سے بے پرواہ آپ اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی زمین بھی انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی تھی۔ اچانک منجیل کا ایک گولا اڑتا ہوا آیا، بال برابر فرق سے وہ ان کی داڑھی اور سینے کے بالکل قریب سے گزرا۔ حضرت عبداللہ کی حالت یہ تھی کہ ان کو پتہ تک نہ چلا کہ کیا سانحہ رونما ہونے والا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے جسم کو حرکت نہیں دی بلکہ کرت کو بھی نہیں توڑا، اور نہ ہی انہوں نے رکوع سجود میں جلدی کی۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر
کے پاس حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہوا تو حضرت اسما محبت اور شفقت سے بھرپور لہجے میں فرمانے لگی، عبداللہ کے کیا کہنے، وہ رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی نماز اور نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ بڑی کثرت سے مسجد میں عبادت کرتے، اسی بنا پر آپ کو حمامت المسجد کے لقب سے بھی یاد کیا جانے لگا تھا، کیونکہ جس طرح مساجد کے اندر اور باہر کبوتر منڈلاتے رہتے ہیں اور کبھی مسجد سے دور ہونا برداشت نہیں کرتے، اسی طرح حضرت عبداللہ بھی مسجد سے دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان جنگ کے شاہ سوار تھے۔ آغاز میں دیا گیا واقعہ ان کی شجاعت اور مومنانہ بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ موت کو انہیں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ وہ تو شہادت کی آرزو لیے میدان جنگ میں جاتے۔ آپ کی بہادری کی مثالیں آپ کے بچپن ہی میں دی جاتی تھی۔ انہوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو میدان جنگ میں پایا۔ غزوہ خندق میں وہ شامل تھے، اور عمر کیا تھی؟ محض 5 برس۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ جنگ یرموک میں شرکت کے وقت عمر 13 برس تھی۔ حضرت عبداللہ صرف بہادری اور شجاعت ہی میں یکتا نہ تھے، بلکہ عقل و فہم کے لحاظ سے بھی شاندار بصیرت رکھتے تھے۔ زندگی کے ہر موقع میں محض دلیری سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تدبیر کے بغیر بہادری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جنگ صرف اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ عقل و دانش کے بلبوتے پر ہی کامیابی کی تدبیر کی جاتی ہے۔ سن 27 ہجری میں شمالی افریقہ کا معرکہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے امیر لشکر عمرو بن عاص رضی اللہ کی جگہ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ کو امیر مقرر کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے ان کی مدد کے لیے مدینہ منورہ سے ایک اور لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت چند صحابہ کرام فرما رہے تھے۔ اس لشکر کی روانگی کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ کو محسوس ہوا کہ جو لشکر انہوں نے روانہ کیا ہے وہ کس حال میں ہے اور کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ تب سیدنا عثمان رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ حالات سے آگاہی ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ میدان کارزار میں پہنچے۔ واقعہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔